السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ کمال یار، مجھے تو سرور آ رہا ہے۔ میں تو جس طرف سے گزر رہا ہوں نعتیں اونچی اونچی لگی ہوئی ہیں، نعتوں کے شعر سن سن کے میں تو کل کا لطف لے رہا ہوں۔ ایک فرمائش کروں؟ جی ایک فرمائش کروں؟ کرے اپنی پسندیدہ نعت سناؤ آج۔ یار، فرمائش کیا، یہ تو سعادت ہے۔ حفیظ طائب صاحب کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایسا عاشق رسول بھی میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ جب انہوں نے وفات پائی تھی تو میں نے ان کے جنازے میں دیکھا تھا کہ ہزاروں لوگ بلند آواز میں ان کی نعتیں پڑھ رہے تھے۔ کیا منظر تھا یار۔ لو جی، حفیظ طائب صاحب کی ایک نعت جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پلکوں سے چل کے آ۔ امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ۔ آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں، حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے آ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ۔ او ہو، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ سے طائب پگھل کے آ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ جو سیکنڈ لاسٹ شعر ہے نا، اس کے متعلق حفیظ طائب صاحب نے بتایا کہ میں نے جب یہ نعت لکھی تو میں اب ان کے ایک بڑے پیارے بزرگ تھے، ان سے وہ بڑا پیار کرتے تھے، حافظ محمد افضل فقیر صاحب۔ کہتے ہیں میں ان کو یہ نعت سنانے کے لیے چلا گیا تو یہ میں نے شعر جب ان کو سنایا نا، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ، تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ یار یہ شعر جو ہے یہ غزل کا ہے، یہ نعت کا شعر نہیں لگتا، اس لیے یہ شعر نکال دو، باقی نعت تو سبحان اللہ بہت ہی پیاری ہے۔ تو چلے گئے۔ حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن پہ ایک بوجھ سا کہ پوری نعت میں مجھے یہ شعر تو بہت ہی پیارا لگتا تھا، یہ حافظ صاحب نے غزل کہہ کے تو وہ اب بیچارے گھر آ گئے۔ اگلے دن دروازہ حافظ طائب صاحب کا کھٹکھٹایا کسی نے، تو باہر گئے تو حافظ صاحب کھڑے تھے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ یار، رونے لگ گئے حافظ صاحب، کہتے ہیں کہ یار طائب، مجھے رات کو خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان کو نعت سنا رہے ہو یہی، اور جب تم نے یہ شعر پڑھا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ماتھا چوم لیا، اس لیے یہ شعر نہ نعت میں سے نکال دو۔ حفیظ طائب صاحب بیچارے جب بھی یہ واقعہ سناتے تھے نا بہت ہی روتے تھے، بڑا ہی عشق تھا ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اچھا یار، اب ایسے تو نہ کرو، تم بھی تو کوئی نعت سناؤ، تمہارے پاس تو بڑا خزانہ ہوگا، بڑی بڑی پیاری نعت ہوگا۔ نعت تو ویسے ساری پیاری ہوتی ہے۔ نعت کے حوالے سے تو یہ بہت مشکل ہے کہ کسی ایک نعت کو اپنی پسندیدہ نعت کہنا، لیکن میں تمہیں اپنی جو پسندیدہ ترین نعت ہے، یہ معروف کالم نگار جناب حسن نثار کی یہ نعت ہے، اور کچھ شعراء کے بارے میں یا بڑے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس شخص کو تو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا تھا، تو کئی لوگوں کا خیال ہے کہ حسن نثار کو یہ نعت کہنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا، اور بہت مشہور نعت ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ اس لیے آ رہی ہے کہ اس نعت کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، کئی لوگوں نے اس میں اپنے شعر شامل کر دیے ہیں اور کئی لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں جس پر شاعر کو بھی بہت زیادہ گلا ہے۔ میں تمہیں یہ نعت صرف اتنی سناؤں گا جتنی حسن نثار صاحب نے لکھی ہے۔ سبحان اللہ، ارشاد۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، ہوئے 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 ہوئے، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، ہائے ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، ہوئے ہوئے، کیا کیا پیاری خواہشات ہیں یار۔ تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، سبحان اللہ، سبحان بیچ طائف بوقت سنگ زنی
تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، واہ واہ، تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، لفظ ہوتا کسی میں آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، سبحان اللہ، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، سوچتا ہوں تب جنم لیا ہوتا، سوچتا ہوں تب جنم لیا ہوتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چاند ہوتا تیرے زمانے کا پھر تیرے حکم سے بٹا ہوتا، پانی ہوتا اداس چشموں کا تیرے قدموں میں بہ گیا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، سبحان اللہ، تیری صحبت مجھے ملی ہوتی میں بھی تب کتنا خوش نما ہوتا، مجھ پہ پڑتی جو تیری چشم کرم آدمی کیا میں معجزہ ہوتا، ماشاءاللہ، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا، ہائے ہائے ہائے، آسمان ہوتا عہد نبوی کا، آسمان ہوتا عہد نبوی کا تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا، سبحان اللہ سبحان، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، سبحان اللہ سبحان، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا سر تیری گود میں چھپا ہوتا، ہائے، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا سر تیری گود میں چھپا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا، بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں جو تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا، ہائے 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 ہائے، مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور میرا نام بھی ہرا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ہوئے ہوئے ہوئے